نواز بھائی صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ دل بڑا کرتے آج کا دن ایسا نہیں تھا کہ آپ اس قسم کی گفتگو کرتے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جواب دینا پڑ جاتا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے میرے بھائی نے شہریار آفریدی صاحب نے بات کی کشمیر کے اوپر. میں صرف تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کشمیر کے جو پریزیڈنٹ ہیں صدر ہیں چودھری لطیف اکبر, ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پوری ایک طرف اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے اور ایک طرف یہ جو وزیر کا میں بتا رہی ہوں کہ وفاقی وزیر جو ہے ان کو کمپین مینیجر بنایا گیا, اس کو آپ ملا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کیوں گئے گلگت میں کمپین کرنے کے لیے. بلاول بھٹو صاحب نہ وزیر ہیں نہ 249 میں بھی ہوا تھا, گلگت میں بھی ہوا تھا. دیکھیں ان کا اعتراض ہے, میں آپ کو جواب دینا چاہ رہی ہوں. نہیں میں آپ کو جواب دوں اس کا, میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ گھوٹکی میں الیکشنز ہوئے, سید ناصر شاہ صاحب جو ہے ان کا تعلق گھوٹکی سے ہے, وہ منسٹر ہیں. چونکہ انہوں نے کمپین کرنی تھی انہوں نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا اور پھر 2-3 مہینے ادھر کمپین کرنے کے لیے وہ جاتے رہے. لیکن بات یہ کہ یہاں پہ آپ وزارت بھی وزیر بھی ہیں, پاورز بھی ہیں, اور اسٹیٹ مشینری کا استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کو کمپین دے دی جائے تو ہر کوئی جیتے گا اس طرح. تو ایک تو یہ بات, دوسری بات نہیں, پھر وہ کال آف فیل کی بات آتی ہے نا, پھر آپ پریکٹس کریں جو آپ پریچ کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات آپ نے کہی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب فورن منسٹر ہیں. کیا یہ ایک فورن منسٹر کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایک صوبے کی حکومت کو کرٹیسائز کریں جسٹ بیکاز وہاں پہ آپ اپوزیشن کے اندر ہیں؟ آپ کو وہاں کے نہ ڈائنامکس کا پتہ, نہ حالات کا پتہ, نہ واقعات کا پتہ. وہاں پہ جس قسم کی زبان استعمال اپوزیشن کی جانب سے کی گئی ہے اب تھرو آؤٹ بجٹ سیشن, اور جو وہاں پہ بلاول صاحب نے بڑا الزام لگایا ان پہ کہ کسی باہر کی طاقت سے وہ لابنگ کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹانے کی. دیکھیں میں آپ کو گزارش دیکھیں وہ تو دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے جو بات فلور آف دی ہاؤس کہی ہے وہ اوپنلی انہوں نے کہی ہے, سب کے سامنے کہی ہے. اس بات کو اگر تردید کرتے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو فلور دیا گیا, اس پہ وہ کلیریفیکیشن دیتے, وہ اپنی بات تردید, ان کو پورا موقع ملا. سو مچ سو ہمیں دکھ اس بات کا ہوا کہ جب ہم اسپیکر سے اجازت مانگتے ہیں بات کرنے کی اور ہمیں نہیں ملتی, پھر جب شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں جی ان کو اجازت دے دی جائے, پھر اگر اسپیکر اجازت دیں گے تو واٹ دا امپریشن گوز کہ اسپیکر, پھر اس پہ ڈیفینیٹلی بات یہ آتی ہے کہ اسپیکر جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ, جو ان کا رویہ ہے, اس میں ایک بائسنس نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹریجری بینچز میں دیکھ کر پھر اجازت دیتے ہیں. تو یہ اسپیکر کا جو ایک کسٹوڈین آف دی ہاؤس کا ایک رویہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک اور بات میں آپ کو کہوں, ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں, مجھے آج بڑا افسوس ہوا, دکھ ہوا کہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی 3 صوبے ہمارے پی ٹی آئی کے 3 صوبے, تو سندھ کیا چین کا صوبہ ہے؟ آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کرتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ کی, ایون پی ایس ڈی پی جو بجٹ ہے ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں, اور سندھ کی شیئرز بھی. تو خدا را تعصب نہ کریں جسٹ بیکاز کہ آپ کی حکومت وہاں پہ نہیں ہے آپ ہر بات کے ہمارے 3 صوبے ہمارے نہیں. سندھ بھی صوبہ ہے, وہ بھی آپ وہاں کے بھی وزیر اعظم ہیں, اون کریں. ہمارا جو گلہ بنتا ہے وہ یہ کہ آپ اون کریں. سندھ کوئی چین کا یا جاپان کا یا جرمنی کا صوبہ نہیں ہے, سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور سب سے زیادہ ریونیو سندھ دیتا ہے. بتایا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم پرانے جانتے ہیں, آپ بھی احتیاط کریں. تو وہ جو ان بٹوین دی لائن سب کچھ انہوں نے بتا دیا, تو میرا خیال ہے آپ کو سوچنا چاہیے, کوئی ایویلویٹ تو کرنا چاہیے. شاہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب میرا فخر ہیں, میری بنیاد ہیں. پرائم منسٹر کے بعد وہ وائس کیپٹن ہیں, ہماری عزت ہیں. 5 سال میں نے بتایا میں 96 سے ان کے خاندان کو جانتا ہوں. پارٹی کا ایک سینئر لیڈر اور ورکر اور سب میرا فخر اور غرور ہے. ڈیکیڈ آف ڈارکنیس ہم کیوں کہتے ہیں پچھلے 10 سالوں کو؟ پارلیمانی روایات, چلیں ہم تو پہلی دفعہ اقتدار میں آئے نا, 4 دفعہ 3 دفعہ 2 حکومتیں. سندھ میں جب انہوں نے ہمیں لیکچر دیا کہ جی ہمیں بھاشن دیا کہ روایات پارلیمانی, اور جب ایک فارمر پرائم منسٹر کہتا ہے اسپیکر کو میں جوتا ماروں گا, وہ تمام چیزوں کے بعد غلط تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین, پھر وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن ہوتا ہے. تمام جگہ پہ وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بجٹ سپیچ کرنی نہیں تھی. بات یہاں پہ کیا نہیں ہوتا. جب مراد سعید تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے, خدا کی قسم میں ایک باپ ہوں, چوئی صاحب میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہ حافظ قرآن ہے, اس کی والدہ کب سے ڈیتھ بیڈ پہ بیچاری پڑی ہوئی ہے, وہ عام گھر کا بچہ ہے, اور یہ جو الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. سر وہ مسئلہ یہ ہے نا, جب اس سائڈ پہ بلاول صاحب تقریر کریں گے اور ان کے مقابلے میں جب آپ مراد سعید صاحب کو لے کر کیا مراد سعید کسی کو گالیاں دیتا ہے؟ اعتراض ہوگا نہیں. کیا مراد سعید کیا یعنی ڈیروگیٹ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں,
کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کی تذلیل کا، کسی کے ذات اور کسی کے خاندان پہ جانے کا. یہ مراد سے ادام کر کے بچے کیوں کرتے ہیں ویسے یہ زیادتی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گالم گلوچ اور ابیوسو لینگویج، ڈیروگیٹری لینگویج کوئی بھی خاتون پارلیمنٹیرین اور کوئی بھی تہذیب یافتہ شخص اس کو برداشت نہیں کرتا. اور میں تو کیٹیگوریکلی ہمیشہ ہر فورم پہ اس چیز کے خلاف بات کرتی ہوں. دیکھیں اب بات یہ ہے لینگویج اور جسچرز اور دیکھیں دونوں سائڈ سے چاہے وہ علی نواز عوان کی زبان ہو، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی بھی ہو، غلط زبان غلط لینگویج اس پارلیمنٹ کے اندر، اس پارلیمنٹ کے فلور کے اندر کم از کم جب 22 کروڑ لوگوں کی نمائندگان بیٹھے وہاں پہ ایسی زبان کی کوئی گنجائش نہ ہے، نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہے وہ چوکوں اور چوراہوں پہ ہوتے ہیں. آپ نے مراد پٹیل صاحب کی کیا تقریر، آپ قوم کی بیٹی ہے، میری بہن ہے، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ میں نے آپ کو واضح طور پہ یہ کہا، میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر اگر غلط غیر اخلاقی زبان استعمال کرتا ہے اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. روکنا بھی چاہیے کہ آئندہ بھی نہ کرے. مجھے جواب میں بات کر لوں. لیکن جب آپ کے پاس خواتین ممبرز بیٹھی ہوئی ہوں اور حکومتی جماعت سے ایک MNA جو ہے بیٹھ کر بلاول بھٹو کے لیے غیر اخلاقی نازیبا نعرے لگا رہے ہوں اور پیچھے جو ہے منسٹرز اپنا منہ چھپا کے ہنس رہے ہوں تو اس کو میں کیا کہوں؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ پھر اس کے بعد نہیں ماضی بجٹ سیشن میں ہوا، یہ بجٹ سیشن میں ہوا اور مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ خواتین وزیر جو ہے بیٹھ کر یوں منہ چھپا کے ہنس رہی ہیں. مطلب ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک اور بات یہ ہے، اور دوسری بات میں بات مکمل کر دوں. پھر جب آپ نے مراد سعید صاحب کی بات کی، دیکھیں میں ہر ممبر کی ریسپیکٹ کرتی ہوں، ہر پارلیمنٹیرین کی، لیکن بات یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو کے جب بھی آپ کو ملے آپ کہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ کیا مراد سعید صاحب نے طے کرنا ہے یا عدالتوں نے طے کرنا ہے کون چور ہے کون ڈاکو ہے؟ تو اگر آپ نے ہولسٹک پورا ایک امپریشن دینا ہے، لیبلائز کرنا ہے اپوزیشن کو کہ سب چور سب ڈاکو سب ڈکیت، دس از ناٹ دی وے دیٹ وی نیڈ ٹو کنڈکٹ آور پارلیمنٹ. چاہیے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کو کی نمائندگی کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، لیکن جو آج آپ لوگوں نے فرما دیا ان کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں فرمایا. اور دیکھیں وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رہا ہے، ان کا بہت عرصہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں وقت گزارا ہے. نہیں بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی میں رہا ہے، بڑا ان کا وقت پیپلز پارٹی میں گزرا ہے، وہاں پہ بڑی بڑی وزارتوں کے اوپر بھی وہ رہے ہیں اور ابھی بھی وہ فورن منسٹر ہیں. ہم بھی یہ توقع امید نہیں کرتے کہ ایک فورن منسٹر بیٹھ کے ایک صوبے کو تنقید کریں گے تو میسج غلط جاتا ہے. اب ایسے یہ فرمائیے سر، اپوزیشن اب گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں جو آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے نیشنل اسمبلی میں بات کی، یہ بات کاش اگر انہوں نے اپنے دل سے کی تو انہیں آج جو بل کنٹروورشل بل تھا جو آیا ہوا تھا الیکشن کے بارے میں، الیکشن لاس کے بارے میں، وہ آج وڈرا کرتے. وہ بل چونکہ اتنا زیادہ کنٹروورشل ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو تو آپ چھوڑ دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان جن کو آئینی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے اندر جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا اس ادارے نے کروانا ہے، وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لا لے کے آئے ہیں وہ لا آئین کے ساتھ متصادم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیارات لے کر یہ ایگزیکٹو کو دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لا پاس ہو گیا تو اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی خواب ختم ہو جائے گی جس ادارے نے الیکشن کروانے. اور میں خود بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں. میں چند سیکنڈ رہ گئے، مجھے افریدی صاحب آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں. دیکھیں جی میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کو آفر دی ہے، آپ آئیں سولوشن دیں. جہاں تک سندھ کی بات ہے، شوکت خانم ہاسپٹل بن رہا ہے، احساس پروگرام میں سندھ کو زیادہ پیسے دیے گئے. 18th امینڈمنٹ کے بعد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے. ہیلتھ انشورنس کے لیے پرائم منسٹر نے CCI کی میٹنگز میں ہر لیول پر چیف منسٹر اور آپ کو ریچ آؤٹ کیا ہے. آئیں ایک انڈرسٹینڈنگ کریں کہ ہیلتھ انشورنس میں بھی عملے